حضرت حنا بیٹھی ہے، ایک پرندہ آیا اپنے بچے کے منہ میں چارہ ڈالنے لگا۔ حضرت حنا دیکھ رہی، دل میں چاہت بیدار ہو گئی اور سوچا ہے میرے پروردگار مجھے بھی تو اولاد عطا فرما دے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ پھر انہوں نے کیا کیا؟ قرآن کہتا ہے ربی انی نظرت لک، اے مولا میں تیری بارگاہ میں نظر مانتی ہوں، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اگر تو مجھے اولاد عطا فرما دے محررا تو میں اس بچے کو آزاد کر دوں گی۔ کاہے کے لیے؟ بیت المقدس کی خدمت کے لیے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے انہوں نے نظر مانی، تو لڑکا نہیں پیدا ہوا، لڑکی پیدا ہوا۔ کون لڑکی؟ حضرت مریم رضی اللہ تعالی عنہا پیدا سبحان اللہ سبحان اللہ۔ مریم عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ، یہ پیدا ہوئی تو گھر والوں کو بڑی تشویش ہوئی کہ مریم لڑکی ہے، اس کو میں کیسے آزاد کروں، اس کی عزت آبرو سلامت رہے نہ رہے۔ رب تعالیٰ نے فرمایا مریم کے گھر کے لوگوں، اللہ جس گھر میں بیٹی عطا فرماتا ہے وہی پروردگار اس کی عزت آبرو کی رکھوالی بھی کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ نظر مانی ہے وہ پوری کرو۔ ماشاءاللہ۔ اس وقت بیت المقدس میں 10 بڑے بڑے راہب تھے، 10 بڑے بڑے علماء تھے جو توریت کے نسخے لکھا کرتے تھے۔ یہ قرآن مقدس اترنے سے کم و بیش 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے، میرے آقا کی آمد سے 1000 سال پہلے کی بات ہو رہی ہے۔ یہ 10 لوگ توریت کے نسخے لکھتے تھے، ان 10 کی چاہت ہوئی اے کاش مریم مجھے مل جائے، اگر مریم مجھے مل جائے تو میں مریم کی کفالت کروں، مریم مجھے مل جائے میں مریم کی خدمت کروں۔ جب 10 کی چاہت ہوئی تو اللہ نے ارشاد فرمایا اے میرے مقدس علماء، جن قلموں سے تم توریت لکھتے ہو اپنا اپنا قلم دریا میں ڈال دو، جس کا قلم ڈوب جائے گا مریم ان کو نہیں ملیں گی، جس کا قلم پانی پر تیرتا رہے گا مریم کی کفالت وہ کرے گا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبوں نے اپنا اپنا قلم دریا میں ڈالا، سب کے قلم ڈوب گئے مگر حضرت زکریا علیہ السلام کا قلم پانی پر تیرتا رہا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کے خالو بھی ہوتے، حضرت مریم زکریا کی کفالت میں آ گئی علیہ السلام۔ حضرت زکریا علیہ السلام مریم کو لے گئے بیت المقدس، زینے کے بغل میں محراب بنا دیا، کپڑے سے اسے گھیر دیا، جسے ہم لوگوں کے مسجد میں جب اعتکاف میں لوگ بیٹھتے ہیں تو اسے چاروں طرف سے گھیر دیتے ہیں، محراب بنا دیا۔ حضرت مریم وہاں نماز خدمت، وہاں اللہ کی عبادت کرتی، قرآن کی تفسیر مقدس علماء کی جماعت۔ کون سی عبادت کرتی مریم؟ مفسرین فرماتے ہیں نبی آخر الزمان پر درود بھیجا کرتی، زندہ باد زندہ باد۔ اور جب موقع ملے تو بیت المقدس کی سر صفائی کر کے پھر اسی حجرے میں آ جاتی، اسی میرا میں۔ اب بڑی توجہ سے آپ سنو، حضرت زکریا علیہ السلام کھانا لاتے تھے، ان کو کھلائیں پھر چلے جائیں، پھر آئیں پھر کھلائیں پھر چلے جائیں، لیکن قرآن کی تفسیر میں پڑھ لو روزانہ کھانا نہیں لاتے، ہفتے میں کچھ دن کھانا لاتے، ایسے کیوں کرتے؟ تو قرآن خود جواب دیتا ہے فَلَمَّا دَخَلَ زَكَرِيَّا الْمِحْرَابَ، جب حضرت زکریا محراب میں داخل ہوتے وَجَدَ عِندَهَا رِزْقًا، تو ان کے پاس طرح طرح سے پھل پاتے، اتنا کھانا پانی، اتنا پھل، اور جو پھل پوری دنیا میں نہیں ہے وہ پھل بھی مریم کے پاس موجود۔ ماشاءاللہ۔ تو بھئی آج کل اگر ہم لوگوں کو بے موسمی پھل مل جائے تو تعجب نہیں ہوتا، کیونکہ ہم لوگ جانتے ہیں کولڈ اسٹور سے آیا، لیکن وہ زمانہ نہیں تھا کولڈ اسٹور والا، کہیں وہ پھل نہیں، وہ حضرت مریم کے پاس۔ تو حضرت زکریا کہتے قال یا مریم انا لکی ھذا، کہتے ہیں مریم یہ پھل تمہارے پاس کہاں سے آتے؟ قالت ہی من عند اللہ، تو کہتی ہے تو اللہ کے طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے آ رہا ہے۔ حضرت زکریا کھانا کھلاتے چلے جاتے، کھانا کھلاتے چلے گئے،
اور آپ یہ بھی جانتے ہو دنیا میں جتنے انبیاء ہیں جتنے نبی آئے سارے نبی مرد رہے، کوئی عورت نبی بن کر نہیں آئی۔ عورت کتنا کمال حاصل کر لے ولیہ ہو سکتی ہے، نبیہ نہیں ہو سکتی۔ بہت اچھے۔ ساری عورتیں کمالات کے مجموعہ کیوں نہ ہو جائیں، وہ ولیہ ہیں، ولیہ۔ تو حضرت مریم ولیہ ہیں۔ ایک دن حضرت زکریا نے کھانا دے دیا، حضرت مریم نے نوالا اٹھایا، نگاہ اٹھی خالو جان کے چہرے پر، حضرت زکریا کی آنکھوں سے آنسو تہر رہے تھے۔ حضرت مریم نے لقمہ واپس کھینچ لیا، کہنے لگی خالو جان کس چیز نے آپ کو رلایا ہے؟ مریم نے کہا حضرت زکریا علیہ السلام نے فرمایا بیٹی مریم تم کھانا کھاؤ، تم سے مطلب نہیں ہے۔ کہنے لگی اے خالو جان جب تک رونے کی وجہ نہیں بتائیں گے ہم کھانا نہیں کھائیں گے۔ تب حضرت زکریا نے کہا مریم پوری زندگی رب کی بارگاہ میں خاص دعا میں مانگتا رہا، اللہ نے مجھے بہت تیرے نعمتوں سے نوازا لیکن ایک خاص دعا مانگتا رہا، لیکن آج تک میری دعا مؤخر کر دی گئی۔ وہ یہ دعا ہے اے مریم اللہ نے مجھے بڑی نعمتیں عطا فرمائی لیکن میری کوئی اولاد نہیں ہے، رب کی بارگاہ میں بچے کے لیے دعا کرتا رہا۔ مریم کہتی کہاں کہاں دعا کیا؟ حضرت زکریا کہتے ہیں خانہ کعبہ میں دعا کیا، مقام ابراہیم پر دعا کیا، چاہے زمزم شریف پر دعا کیا، میزاب رحمت پر دعا کیا، صفا مروہ پر اس کی سعی کے وقت دعا کیا، مقدس مقامات پر دعا کی، بیت المقدس کے تمام مقدس مقامات پر دعا مانگتا رہا۔ لیکن اے مریم بوڑھے ہو گئے ہو، کمزور ہو گیا ہو، کوئی اولاد نہیں۔ اور قرآن مقدس تو یوں کہہ رہا ہے پوری جوانی دعا کرتے رہے اور جب بوڑھے ہو گئے قرآن کا 16واں پارہ اٹھاؤ کافا یا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا۔ ماشاءاللہ مفہوم قرآن، اس کے بندے حضرت زکریا کو یاد کرو، اذ نادا ربہ نداء خفیہ، جب حضرت زکریا نے اپنے رب کو چپ کے بلانے لگے، پوری جوانی دعا کرتے رہے۔ قرآن کہتا ہے وہ چپ کے دعا مانگنے لگے، اور کیا کہتے ہیں رب انی لہن العظم منی واشتعل الراس شیبا، مولا میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں، میرے بال سفید ہو گئے ہیں۔ آگے قرآن کہتا ہے وامراتی عاقر، اور میری بیوی بھی بانجھ ہو گئی ہے۔ بیوی بانجھ ہے، بال سفید ہیں، چمڑے لٹک رہے ہیں، چہرے پر جھریاں پڑ گئی، ہڈیاں کمزور ہیں۔ قرآن کہتا بیوی دعا کر رہے ہیں لیکن چپ کے دعا کیوں کر رہے ہیں؟ ایک انسانی فطرت ہے۔ اگر کوئی آپ کے گاؤں میں بوڑھا ایسا ہو کہ بیچارہ اٹھے تو بڑی کانک کے اٹھ نہ پائے، پھر چلے تو قدم پر سہارے کی ضرورت پڑے، بیٹھے تو بیٹھا نہ جائے، اگر وہ آپ کے بغل میں بیٹھا دعا مانگ لے اے اللہ مجھے اولاد دے دے، تو آپ چوکیں گے ارے بڑھو عمر دیکھو چاہت دیکھو، فوراً آپ چونک پڑے گے اوفو اس عمر میں ان کی چاہت دیکھو، کہیں تضحیک نہ ہو، کہیں ہنسی نہ ہو۔ قرآن کہتا نداء خفیہ، چپ کے دعا کرنے لگے۔ اللہ الصمد۔ مریم کہتی ہے اے خالو جان ابھی آپ کی گود میں کوئی اولاد نہیں، بڑی مقدس مقامات پر دعا مانگ لی، دعا مؤخر کر دی گئی۔ حضرت مریم ولیہ ہے، ولیہ، حضرت مریم کو جلال آ گیا۔ اے خالو جان مقدس مقامات پر دعا کی، دعا مؤخر کر دی گئی، کوئی بات نہیں ہے، لیکن آج اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر کے دیکھو، دربار ہے، ولیہ کا دربار ہے، اور مریم کہہ رہی ہے قرآن ہے یہ، آج اسی جھوپڑی میں دعا مانگ کر دیکھو۔ اور میں قرآن کے حوالے سے گفتگو کر رہا ہوں۔ اب قرآن تیسرا پارہ اٹھا لو، قرآن کہہ رہا ہنالک دعا زکریا ربہ، ہنالک، وہیں حضرت زکریا نے اپنے رب سے دعا کی۔